ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ فرقان بابی ہیں، حارث اعظمی ہیں، اور ابھی ہمیں جن شخصیت نے جوائن کیا ہے پتہ نہیں کون ہے یہ، سیریسلی مطلب ماشاءاللہ یہ اینیمیٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، انٹریکشن ڈیزائنر ہیں، فلم میکر ہیں، اکیڈمین ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. بالکل این سی اے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد 1996 میں ہالی ووڈ چلے گئے، وہاں پہ جا کے کام کیا، سروسز اپنی دی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں واقعی میں فہیم نے جس سے کہا کہ پتہ نہیں کون کون ہے، اور ہمارا مطلب یہ کہنے کا کہ ہم لوگ جتنے زیادہ چیزیں بتائیں، جس بھی فیلڈ کے بارے سے بات کریں، ہر فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، اور فیلڈ کو نہ صرف ان سے تعلق ہے، اس کو ایکسل بھی کیا ہے. بالکل. اور یہ طب اور موبائل ایپس، ان دونوں کے بارے میں اگر کچھ جاننا ہو تو ان کا ثانی نہیں ہے کوئی. اسپیشل ایفیکٹس کے اوپر یہ ہالی ووڈ میں جو ہے وہ کام کر چکے ہیں، پاکستانی ہیں. ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے شو میں آج موجود ہیں جناب مقیم خان صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا الیبوریٹڈ انٹروڈکشن کا. میں اس قابل نہیں ہوں، مگر یہ کہ مجھے کچھ اپرچونیٹیز ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. اچھا، اسپیشل ایفیکٹس کے اوپر جو ہے وہ کم از کم پاکستانی جو ہے، ہم لوگ جو ہے بہت دیر سے ابھی جا کے کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ابھی واقف ہوئے ہیں، مگر آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح آپ باقی لوگوں سے کوئی 50 قدم آگے چل کے کام کر لیتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، باقی لوگوں سے تو نہیں. اور میں پہلی بار جب مجھے پتہ چلا کہ میں کچھ کمپیوٹر پہ بنا سکتا ہوں، ایک لائن، ڈاٹ اور پلین کر کے کچھ اس طرح سے مختلف چیزیں کمپیوٹر کو ایز اے میڈیم میں رکھ سکتا ہوں، تو تب مجھے خیال ہوا کہ شاید یہی میں بناتا رہوں گا. اور پھر والٹ ڈزنی کے ساتھ اور اسکوائر یو ایس اے کے ساتھ مختلف جو پروجیکٹس کیے، تو وہ وہیں پہ رک گئے. ایسا نہیں کہ میں ابھی بھی کر رہا ہوں، وہ وہاں پہ رک گئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی بھی وہ سارے کام کر رہا ہوں، مگر اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت ساری چیزیں پتہ چلی. اس سے پھر میں واپس آ کے کافی لوگوں کو میں یہاں پہ بتاتا رہا، سیمینارز اور مختلف قسم کے ورک شاپس میں دیتا رہا. اچھا وکیم صاحب، وہاں کی انڈسٹری ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ہم سے ایڈوانسڈ ہے، بہت زیادہ عرصے سے جو ہے پرفارم کر رہی ہے، اچھی طرح سے دنیا کو جو ہے ان سے رول کر رہی ہے. تو وہاں کی انڈسٹری میں اور یہاں کی انڈسٹری میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اور آپ کو وہاں پہ انڈسٹری میں سے آپ وہاں پہ رہے ہیں، تو کبھی احساس ہوا کہ ایز اے پاکستانی شاید آپ کو ٹریٹمنٹ اچھی نہیں ملی ہو، یا پھر ان کا اسٹانس اوور آل کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ دیکھیے، ایسا کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا اس انڈسٹری میں، اور شاید اور بہت سی انڈسٹریز میں. میں نے دیکھا کہ 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، 4 T کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. ٹیلنٹ اور صحیح ہے، ٹیکنالوجی کا تو صحیح ہے، ہونا ہی چاہیے، مگر اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ 2 اور کیا چیزیں ہیں؟ تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میں والٹ ڈزنی کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو ٹیم ورک اور ٹالرنس، ایک پروڈکشن ہاؤس میں ٹیم ورک، ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی، ٹیم ورک اینڈ ٹالرنس، ان 4 T's کا ہونا بہت ضروری نظر آیا، جہاں پہ آپ ٹیم کے ساتھ بھی کام کر سکیں. مختلف لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ان لوگوں کو برداشت بھی کرنا ہے، ان کی سننا بھی ہے، آپ کو بھی سنانا ہے. تو یہ سب ایک طرح سے ایک مربع ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو وہ آپ کو یہاں بھی یقیناً جو جتنے بھی پروڈکشن ہاؤس یہاں پہ وہ اچھے چل رہے ہیں، یقیناً ان میں وہ ایلیمنٹس، 4 ایلیمنٹ بہت ہیں، جبھی تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں. جبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی اچھی موویز اب بننی شروع ہو گئی ہیں. بہت صحیح. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا اینیمیٹڈ مووی بھی بنی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حارث اعظمی صاحب جناب، ہمارے ساتھ مقیم خان صاحب موجود ہیں. ان کے کام کے بارے میں ایک ہمارے پاس ایک مختصر سا ایک پیکج موجود ہے، وہ چل کے دیکھتے ہیں. جنگل میں جس کا نام کیریکٹر کا نام شیف ہے، جب ڈیجیٹل ہاتھی انٹریکٹ کر رہا ہے بیک گراؤنڈ پلیٹ کے ساتھ، تو اس کا انٹریکشن جو ہے وہ سارا میرا تھا. واو، اتنا کچھ ہم نے دیکھا ہے. واقعی میں ایک ٹیلنٹ بینک جو ہے پورا ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کس طرح سے جانتے ہیں بہت سے نئے فیلڈز، انفیکٹ انٹریکشن ڈیزائنر، یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے، تو ضرور ہم لوگ اس بارے میں بھی جانیں گے. فہیم کی انٹریکشن ڈیزائنر جو ہے وہ ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا بھی آپ کے اس میں کلپ کے اندر بھی ہم دیکھے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ انٹریکشن جو ہے وہ آپ نے کریٹ کی ہے. تو اس کے بعد تھوڑا سا ضرور بتائیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اصل میں انٹریکشن ڈیزائن، کمپیوٹرز پہلے تو سارے ان پٹ لیتے تھے اپنی، ہم ان کو بتاتے تھے کیا کرنا ہے. اب ہم کمپیوٹرز کے ساتھ انٹریکٹ بھی شروع کر دیا ہے کافی. اس میں مختلف ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. اب
آپ اس کے اندر ایک ٹیکنالوجی ہے انفراریڈ ڈیزائن، انفراریڈ اس کے اندر شوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو باڈی ہے اس کے ساتھ آپ کسی بھی دوسری باڈی کو آپ میچ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری دوسری ٹیکنالوجیز بھی ہیں. تو انٹریکشن ڈیزائن بیسیکلی کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، کمپیوٹر کے ساتھ اس کو انسٹرکٹ بھی کرنا ہے، اور کمپیوٹر بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کے ساتھ انٹریکشن ڈیزائن بھائی ایک طرف اسپیشل ایفیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، انٹریکشن ڈیزائنر ہیں، اور ایک مشرق ہے تو ایک مغرب بھی ان کی زندگی میں موجود ہے. وہ یہ ہے جناب کہ بالکل اپوزٹ چیز، حکمت کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور طب پہ ماشاءاللہ بہت اچھی خاصی ان کی کمانڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ بہت نالج رکھتے ہیں. تو یہ کیسے اتنا ڈفرینس، الگ الگ فیلڈز، اور کس طرح ان کے اوپر کام کر لیتے ہیں؟ یعنی میں کسی چیز کا ایکسپرٹ بالکل نہیں ہوں، اور یہ کہ ایک طالب علم ہوں سب چیزوں کا. میں نے دیکھا کہ جب انسان میں کچھ علم آ جاتا ہے تو اس میں کچھ ایک طرح سے ریجڈ ہو جاتا ہے. اور میری فلاسفی یہ ہے کہ آپ کو اسپنج کی طرح ہونا چاہیے، آپ ایبزارب کریں اور پھر دوسرے کو دیں جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں. دا مومنٹ دیٹ یو نو یو ڈونٹ نو. تو وہ اسی فلاسفی پہ میں چلتا ہوں کہ جتنا بھی علم، تھوڑی بہت سی زندگی ہے اس میں جتنا بھی معلومات کر سکیں. اور یہ موسیقی اور طب اور ایسٹرالوجی اتنے سارے علم ہیں، یہ آپ یقین جانیں کہ اتنے بڑے بڑے علم ہیں، گہرے گہرے سمندر ہیں، اور آپ اس میں تھوڑا سا ہی آپ اگر، میں تو ابھی ساحل پہ بھی نہیں کھڑا ہوں، آپس کی بات ہے. صاحب اور فرقان بابی تو موجود ہی ہیں، مگر مقیم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. مقیم خان صاحب ایک مکمل فنکار ہیں، اور ان کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسپیشل ایفیکٹس پہ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ فیلڈز میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ موسیقی سے بھی بہت گہرا تعلق ہے، ہم نے جانے سے پہلے بتایا تھا، اور ہم نے ان کی اجازت کے بغیر طبلہ بھی سیٹ کروا دیا ہے، اور اب ہم ان سے جو ہے نا وہ پرفارمنس کی طرف آئیں گے. بالکل. پہلے میں طبلے کے بارے میں تھوڑا سا، بہت بہت شکریہ، پلیزنٹ سرپرائز. میں طبلے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ یہ دیکھنے میں تو بڑا سمپل سا لگتا ہے، مگر انتہائی کمپلیکیٹڈ اور انتہائی خوبصورت انسٹرومنٹ ہے ہمارا ایسٹرن انسٹرومنٹ ہے. اس میں ایک پیس یہ موسیقی میں سر رکھتا ہے، اور ایک پیس جو ہے یہ اس کو تال دیتا ہے، اس میں ردم ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں سیاہی ہے، جو کالے رنگ کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیاہی ہے، اور یہ لوہا اور سیمنٹ سے مکس کر کے بنائی گئی تاکہ آپ اس میں گونج، آپ اس میں آس آئے، مطلب یہ کہ ایکو آئے اس میں. پھر اس طرح یہ میدان ہے، یہ گوٹ ہے، اور اس طرح سے کنار ہے، اور یہ ایک پیس جو ہے میٹل کا ہے، ایک پیس ووڈ کا. بڑا خوبصورت سا انسٹرومنٹ ہے. تو اگر آپ اس کے بول دیکھتے ہیں تو یہ اس میں اگر 6 ماترا ہے یا 6 بیٹ ہے تو وہ دھا تٹ تا تٹ ہے. اور اس میں اگر یہ دیکھیں یہ تا ہے اور یہ گے ہے، اب آپ دونوں کو بجاتے ہیں تو وہ گھے بن جاتا ہے. اور اسی طرح یہ تٹ. تو اس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں دھا تٹ تا تٹ تا تٹ تا تٹ تا تٹ تا تٹ تا تٹ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. اچھا یہ سم جو ہے نا 6 کے بعد آپ دیکھتے ہیں سم واپس آتا ہے. تو یہی ایک طرح سے ہمیں ایک پریڈکٹیبل پلیزر ملتا ہے کہ ہاں کوئی چیز ہونے والی ہے. اسی سے انسان بڑا محسوس ہوتا ہے، بڑا خوشی محسوس کرتا ہے. اس طرح کہروا ہے جس میں 8 ماتریں، صحیح دھا دھا تٹ تا تا 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. مقیم صاحب ویسے تو میرا خیال ہے کہ سارے ہی انسٹرومنٹ جو ہے وہ پلے کرنا، کوئی بھی انسٹرومنٹ بہت ہی ایک مشکل سا کام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اس بندے کی ایک دلچسپی ہوتی ہے جس کو وہ جو ہے دنیا میں آ کے اچیو کرتا ہے. جی بہت ضروری. اور مجھے پرسنلی ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ طبلہ جو ہے یہ ایک بہت ہی ایک مشکل کام ہے اس کو پلے کرنا، اور بہت ہی خوبصورت ایک جو انسٹرومنٹ ہے، ایجاد ہے یہ زبردست قسم کی. تو فرقان بابی اور مقیم خان صاحب اگر آپ دونوں مل کے کچھ ہمارے لیے اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اگر ایک انسٹرومنٹل جی 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 تو مزہ آ جائے گا. یہ راگ کلاوتی پیش کر رہا ہوں میں. 5 سر کا راگ ہے جس کو آڑو جاتی کہتے ہیں. اوکے قسم سے کچھ نہیں پتا. پلیز آڈیو دیجیے گا. تھینک یو.
sa ga pa da ni sa ni da pa ga sa. Ta na de re ta di, ta na de re na, ta na de re, ta na de re ta di, ta na de re na, ta na de re ta di, ta na de re na, ta na de re ta di, ta na de re na, ta na de ta da re ta na na de re di, ta na 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 na, ta da re ta na na de re di, ta na 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 na, o ta na de re ta na de re de re ta na 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 de re ta na, o ta na de re ta na de re de re ta na 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 de re ta na, tagadina 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 di, ta na de re na, ta na de re ta di, ta na de re na, ta na de ta di, ta na de re na, ta na de re ta di, ta na de re ta na de ta di, ta na de re ta di, ta na de re na, ta na de re ta di, ta na de re na, ta na de re ta, ta na de re ta, ta na de re ta di, ta. क्या बात है जनाब, जबरदस्त जबरदस्त. मजा आ गया. मुकीम खान साहब बहुत खूब माशाल्लाह. और बॉबी साहब जिंदाबाद. अच्छा बॉबी, एक सवाल दिमाग में आया सर, हम लोग बात कर रहे थे कुछ, तो एक बहुत म्यूजिशियंस में बहुत कॉमन चीज़ पाई जाती है कि वो सर बहुत ज़्यादा हिला रहे होते हैं, इसलिए भी कहा जाता है कि बाल लंबे रखना भी म्यूजिशियंस के लिए वो ज़रूरी होता है. तो क्या वो वाकई में जस्ट टू गिव द लुक ऑफ अ सिंगर होता है, या फिर उसके पीछे भी कोई बड़ी सी साइंस मौजूद है? अच्छा, वैसे बालों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन वो जो सर हिलाना है वो आप देखेंगे एवं ही नहीं हिला रहे होते, बेजा हर, यानी ऐसे नहीं है कि कहीं भी हिला दिया, नहीं, वो एक पर्टिकुलर जगह पे आके हिलाएंगे. अब वो क्या है, ये अभी जिन्होंने बीट बजाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 तक चलेगी, उसके बाद फिर जब वो 1 पे आएगी तो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट कम्स अगेन. सही है. जब वो स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा से आएगा, यानी उनको ये पता चलेगा कि ये हम वो चक्कर लगा के एक दफा आ चुके हैं. जैसे सर ने बताया था कि प्रेडिक्टेबल जो प्लेजर है कि आने वाला आगे 16 के बाद दोबारा फिर एक ही आएगा. ता ना दे रे ता दी, ता ना दे रे ना, ता ना दे रे. तो वो काउंट चल रहा होता है, वो काउंट माइंड में चल रहा था. अच्छा, फिर आप वो जबान से नहीं बोल रहे होते लेकिन आपके माइंड में चल रहा था. बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 8 टाइम्स यानी 8 टाइम्स आपने काउंट करना है, सांस भी लेना है. फिर आप क्या करेंगे, आप ऐसे तो नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 नहीं कर सकते. क्यों? उसकी टेम्पो टूट जाएगी. अगर आपने 8 टाइम्स काउंट करना है तो सांस भी 8th, अगर आपने सांस लेना है तो वो भी काउंट होगा. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 तक गिना, लेकिन 8 आपने गिना नहीं है, लेकिन वो काउंट हो रहा है. अच्छा, वो जो सर हिलता है वो आपको मतलब है कि वो एक सम होता है, उसको कहते हैं सम. सम का मतलब दोबारा आना, काउंट रख रहा होता है. बहुत खूबसूरत बताया वो आपने. असल में देखेंगे तबले में भी ये 16 जिस तरह से पहले वाली ताल थी, इसमें फिर 32 मात्रे हुए आते हैं और उसी में सम जो है 32 के बाद आ रहा है. धा तिट्टे गिड़े नागे तिट्टे किट्टे गिड़े नागे तिट्टे गिड़े नागे गिड़े नागे तिट्टे गिड़े नागे ता तिट्टे गिड़े नागे तिट्टे किट्टे गिड़े नागे तिट्टे गिड़े नागे गिड़े नागे तिट्टे गिड़े नागे धा. 32 के बाद वापस. इट्स ऑल मैथमेटिक्स, म्यूजिक. इट्स अभी आप जब ये सिंग रहे थे साथ साथ आप काउंट भी कर रहे थे, बिल्कुल जहन में तबले प्लेयर के वो सारी चीजें. अच्छा, ये तो हमारे वो जो रवायती इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वो हैं जिन माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं कि अगर आप म्यूजिक की तरफ आते हैं, हम लोग अगर देखते हैं तो वो जो वेस्टर्न म्यूजिक है उससे कहीं ज़्यादा सुकून जो है हमें ये हमारा जो अपना हमारा कल्चर है वो उसका म्यूजिक सुन के होता है.
حارث صاحب سے، حارث صاحب بھنگڑا ایک کلچر کی ایک بہت ایک اہم چیز ہے اور ہم نے پنجاب میں یہ دیکھا بھی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھنگڑا ویسے تو ہے ہی پنجاب سائڈ سے، دیکھنے کو تو ادھر ہی ملا. یہاں جو کراچی سائڈ پہ بھنگڑا وہ اسے یا تو پارٹ ٹائم لیتے ہیں، تھوڑا سا لنگڑا ہو گیا یہاں پہ تو وہ اصل وہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالا جاتا تھا، اور پنجابی ازم میں تو بہت ہی زیادہ ہے. لیکن مجھے اس کی وہ اہمیت کا تو نہیں پتا کہ اس میں کتنا پلیجر ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال بیٹس اس کی بہت اچھی ہوتی تھی، اور ہر خوشی کے موقع پہ پنجاب میں تو بھنگڑا ہی ہوتا ہے. اچھا وہ میں اس لیے کہتا ہوں کوئی بھی پنجابی آدمی جو ہے نا اس کے سامنے اگر ڈھول بج رہا ہوتا ہے نا تو اسے بے شک بھنگڑا نہیں آتا نا، وہ ایسے شولڈرز ہل رہے ہوتے ہیں، شولڈرز رک نہیں سکتے، ایسے ایسے وہ ذرا ہلکا ہلکا تو یہ ایک ہلکی آواز ہے واقعی میں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے ان کو بھی شامل جلدی سے کر لیتے ہیں. پھر ایک فرح ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا سوال بھی موجود ہے حارث صاحب کے لیے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ مسعود بات کر رہا ہوں جی کراچی سے. ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام. وعلیکم اور خاص کر کے مقیم خان صاحب کا جو طبلہ ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے ان کا، یہ طبلہ بجانے کا مجھے بہت پسند آیا. کیا بات ہے جناب، تھینک یو سو مچ. جی ہر سنو بٹ سنو پورے پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو وہ آپ تک اسٹور پہنچ سکتا ہے. آپ کا مقیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جس طرح ماشاءاللہ یہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ٹیلنٹس کو میرے خیال سے ہم لوگ صحیح ہوں گے ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. ہماری کوشش پوری ہے کہ جتنے ٹیلنٹس ان میں سے کچھ ٹیلنٹس ایٹ لیسٹ ہم لوگ ضرور اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلور کر پائیں، کیونکہ واقعی میں ایک ٹیلنٹ بینک جس سے پہلے بھی ہم نے مینشن کیا وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور جتنی زیادہ ہماری کوشش ہو رہی ہے مقیم صاحب، ہم جان رہے ہیں آپ سے کس کس طرح سے آپ ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف میں جو ہے ایکسل کر رہے ہیں. جی بریک سے پہلے ہم نے لنک دیا تھا کہ طب کے بارے میں جو ہے آپ کام کر رہے ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے اصل میں برے صغیر میں سدھا، آیورویدا، طب یونانی، یہ تین میڈیسنل سسٹم ہیں جو کہ گورنمنٹ جو ہے برے صغیر گورنمنٹ ان کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہیں. صحیح. اس میں یونائٹڈ نیشن جو ہے ان تینوں کو ریکگنائز کرتا ہے. میرا پی ایچ ڈی جو ہے وہ طب یونانی میں جو حکیم ہیں ان کو آرکائیو کرنا ہے. وہ اپنی لائف میں، اپنی جنرل ایوری ڈے لائف میں کس طرح سے وہ طب یونانی کی جو فلاسفی ہے جس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں انسانوں کو صفرا بلغم سودا خون، اور ان سے مختلف ڈیزیزز کو ان سے لنک کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی لائف میں لے کے آتے ہیں، اور کس طرح سے وہ کیا کھاتے ہیں، کیا نہیں کھاتے ہیں، کیا پرہیز کرتے ہیں، اور کس طرح سے. تو میں نے دیکھا کہ اپنے والد کو، وہ بھی حکیم ہے، کہ وہ چینی چاول، چکنائی چائے، چربی، چٹنی، چٹپٹی چیزیں، چے کے ورڈ سے جو بہت ساری بنتی ہیں چیزیں، وہ کم کھاتے ہیں، یا کھاتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقدار میں، کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے ہیں. نام لینا اکٹھے اتنا مشکل ہے، کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوگا. بہت صحیح بات کہی، خاص طور پہ اگر مزیدار چیزیں بنی ہوئی ہوں تو اس کا اور بھی مزہ آ جاتا ہے. مگر میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اپنے میدے کو ذرا سا تھوڑا فل کریں اور زیادہ نہ کھائیں تو آپ کا میدا اچھا خاصا ہضم کر لیتا ہے. آپ کے میدے کی، ہر انسان کی میدے کی جو ایک والیوم ہے تقریباً ایک مٹھی کے برابر ہے، اور یہ اتنا ایکسپینڈ کر سکتا ہے، آپ جتنا بھریں گے وہ ایکسپینڈ کر سکتا ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک تو آپ کم کھائیں، دوسری یہ کہ اب جب بھوک آپ کی ذرا سی رہ گئی ہے تو چھوڑ دیں کھانا. اچھا یہ کہا جاتا ہے مقیم صاحب، بہت زیادہ ڈاکٹرز بھی سجیسٹ کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں جو لوگ اسپیشلی کسی ڈائٹ پلان کو فالو کرنا چاہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھوک سے جتنی بھوک ہے اس سے کچھ کم جو ہے وہ کھایا جائے، بالکل ایکسٹریم لیول تک جہاں آخری نوالے تک آپ کا جو یہاں تک آپ بھر جاتے ہیں وہ مت کیجیے، اور ہلکی سی بھوک چھوڑ دینی چاہیے. اس کا کس طرح سے امپیکٹ، کیا امپیکٹ ہے، کیا ہیلتھ وائز اور طب وائز کس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری پوری باڈی میں 3 دماغ ہیں. ایک تو دماغ یہاں پر ہے، اور دوسرا ہمارے دل اٹ سیلف، اس میں بھی ایک دماغ ہے، اس میں بھی ایک نیورونز ہیں وہ سب. اسی طرح ہماری پورا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بھی ایک دماغ کی طرح کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اگر کوما میں چلے گئے تو ڈائجسٹو سسٹم ان کا کام کرتا رہتا ہے، دل کام کرتا رہتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کا میدا آپ کی بھٹی ہے، انسانی جسم کی بھٹی ہے. اگر وہاں پہ کچھ پرابلم آنی شروع ہو جائیں گی تو آپ کی باڈی میں پرابلم آنی شروع ہے. اسی لیے طب یونانی میں میدا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پہ تمام چیزیں آتی ہیں، ان میں ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں مختلف انزائم، جس طرح میں نے کہا صفرا بلغم سودا خون، یہ 4 میجر انزائمس ہیں طب یونانی میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں کھائیں جو کہ آپ کے میدے کے لیے لائٹ ہوں. آپ کے میدے میں زیادہ اگر وہ کھا بھی رہے ہیں تو ذرا سا کم کھائیں، اور پھر ان کے مختلف نیمو بدلیں. اگر آپ نے گوشت کھایا تو ذرا سا کھوپرا لے لیں تھوڑی دیر بعد. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑا بہت اس کو ہضم کرنے میں کٹ ڈاؤن کرنے میں. اچھا اس بات میں کوئی سچائی، کیونکہ کل میں سن رہا تھا ایک جگہ پہ اور مجھے بڑی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں، جو جتنی بھی خوراک ہم لیتے ہیں، جتنی کیلریز لیتے ہیں، اس کا 25 سے 35% جو ہے وہ ڈائریکٹلی برین جو ہے نا وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے.
یہ آپ نئی بات بتا رہے ہیں. مجھے کل بڑی حیرت ہوئی کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں کوئی 35% تو جو وہ ہمارا کیلوریز دماغ کو چلی جاتی ہیں سیدھی. یہ تو بات پرانی ہے کہ جب آپ کوئی کام نہ کر رہے ہو صرف دماغ چلا رہے ہو, مطلب آپ کی کیلوریز اس وقت بھی برن ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایکسرسائز کرتے ہوئے ہی کیلوریز برن ہوتی ہیں, لیکن آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے اور پھر سارا دن آپ بیٹھے ہیں لیکن دماغ آپ چلا رہے ہیں ڈیو ٹو سم, سوچنے والے تو بھی آپ کی کیلوریز برن ہوتی ہیں. تو وہ دماغ میں ویسے تو زیادہ گلوکوز جاتا ہے, مجھے دیگر چیزوں کا تو نہیں پتہ, یہ تو حکیم صاحب صحیح بتا سکیں گے. دماغ کا جو غذا ہے وہ گلوکوز ہے. جی اس سے پہلے کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی ہم لوگ توقیر صاحب کو ایک نئی ریسرچ دے دیں یہاں پہ, تو بہتر ہے ہم بات ہی نہیں کرتے. دماغ کے دیکھیے 5 گوشے ہیں, عقل, خیال, وہم, یادداشت اور قوت متصرفہ. تو یہ 5 انسائٹ جو اس کے گوشے ہیں وہ باہر کے ہماری آنکھیں, ہماری ناک, ہمارا ٹیسٹ, ہماری سننے کی اور ہماری ٹچ کی جو 5 مختلف حصے ہیں ان کو کنٹرول کر رہی ہیں 5 انسائٹ کی چیزیں. اور وہ یہاں پہ میں طب یونانی کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ انتہائی ضروری ہے کہ اگر ہم صحیح کھانا کھائیں اور لمیٹڈ, پتہ کیا بہت ہی اچھا رہتا ہے کہ آپ سمپل غذا کو کھائیں, سمپل غذائیں, دالیں, اور جو دالوں میں بھی دھلی ہوئی دالیں نہ کھائیں, آپ چھلکے والی دالیں. اچھا. اور ہمارے پاس اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں ہمارا, تو آپ کبھی جائیں باہر دیکھیں, آپ ٹھیلے پہ تمام فروٹس آرگینک ہیں بھائی, تمام فروٹس آرگینک ہیں. زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں وہ فروٹس آرگینک ہیں. اب 10-15 مونگ پھلیوں کو لیں تب ہر مونگ پھلی کا دانہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. آڑو لے لیں آپ, سیب لے لیں, ان کے جڑیلے سیب ہیں. یہ پتہ کہ پوری دنیا میں نایاب ہو چکی ہیں چیزیں. تو وکیل صاحب نے ایک چیز مینشن کی دالوں کے حوالے سے کہ اس کو جو ہے وہ چھلکے کے ساتھ استعمال کیا جائے, لیکن ہمارے یہاں تو جس طرح سے گھروں میں کھانے بنتے ہیں تو کم از کم 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ جو ہے دال کو بھگویا جاتا ہے. تو کیا وہ ہیلتھ کے لحاظ سے اچھی چیز نہیں ہے, یا اس کو کس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ آپ نے کہا بھگو کے نہ کھایا جائے. میں دھلی ہوئی دال کا مطلب چھلکے والی نہ ہو دال. جس دال میں چھلکا نہ ہو اسے نارملی پرچون کی دکان میں کہا جاتا ہے دھلی ہوئی. میں وہ کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں جس طرح ایک مونگ کی دال ہوتی ہے جو یلو کلر کی ہوتی ہے دھلی ہوئی, اور جو چھلکے والی ہوتی ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے. اچھا چاول کا لے لیں آپ, ہمارے یہاں چاول کو کیا زبردست چاول ہے صاحب, کیا زبردست بریانی ہے, مگر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ چاول کا اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے, چھلکا نہیں بلکہ اس کی جو پالش ہوتی ہے وہ اتار دی جاتی ہے. جی آپ یقین جانیں اسی میں تو وائٹامن B6 اور B12 ہیں, اسی میں تو زبردست آپ کی باڈی کے لیے چیزیں, اور وہ چھل کے اس کو صاف کر کے ہم چاول کو کھانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ میدا اور تلی ہوئی چیزیں ہم بینتے اپنی خوراک میں رکھتے ہیں, یہ بہت خطرناک ہے ہمارے میدے کے لیے, اسٹمک کے لیے. تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ, اور بڑا اچھا اویلیبل ہیں یہاں پہ چیزیں, سب اویلیبل ہیں, آپ صرف ذرا سی عقل یوز کریں. اور عقل سے یاد آیا کہ میں طب یونانی کے ذرا میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ میں سوچا کہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ 4 چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایک چیز کو یوز کرنا چاہیے. دیکھیں 4 غین ہیں اور 1 عین ہے. عین کا مطلب عقل, اور پھر غصہ, غم, غرور اور غیبت. تو اگر آپ ان کو کنٹرول کریں گے اپنی عقل سے, آئی تھنک کہ طب یونانی ایک طرح سے پورا ایک ہولسٹک سسٹم ہے باڈی اور سب چیزوں کے ساتھ. تو زبردست ہے. دوستو ہم سب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.